عزیز طلباء اور طالبات، آج کی اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ماسٹر اکیڈمی آف ایجوکیشن میں آپ سب کا دلی خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، 12ویں جماعت علم معاشیات کا یہ چوتھا سبق جو ہمارا الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ، مانگ کی لچک کا نظریہ، اس کا مطالعہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم نے مانگ کا قانون پڑھا، مانگ کے بارے میں پڑھا، لیکن قیمت میں تبدیلی سے مانگ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ قیمت میں کمی سے مانگ میں اضافہ ہوتا ہے یا مانگ پھیلتی ہے، قیمت میں اضافے سے مانگ سکڑتی ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے۔ لیکن کتنے فیصد قیمت میں تبدیلی سے کتنے فیصد مانگ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے یہ ہمارا یہ سبق کرتا ہے مانگ کی لچک کا نظریہ یا مانگ کی لچک، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ جو ہے اس کی وضاحت کرتا ہے کہ قیمت میں کتنی کمی و بیشی سے مانگ میں کتنی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس چیپٹر کا نام ہے الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ۔ الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہم نے ڈیمانڈ پڑھ چکا ہے۔ وہ الاسٹیسٹی مینس چینج یعنی لچک سے مراد تبدیلی ہے۔ لچک یعنی تبدیلی سے مراد کمی و بیشی ہے۔ تبدیلی سے مراد صرف اضافہ نہیں ہے، بلکہ تبدیلی سے مراد کسی چیز کا کم ہو جانا اور کسی چیز کا زیادہ ہونا تبدیلی کہلاتا ہے۔ تو تبدیلی سے مراد کمی و بیشی دونوں ہے، یعنی کمی بھی ہے، زیادتی بھی ہے، دونوں ہے تبدیلی سے مراد۔ تو مانگ کی لچک یعنی مانگ میں تبدیلی قیمت، اس کو سمپلی مانگ کی لچک کو ہم سمپلی اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ مانگ کی لچک کسے کہا جاتا ہے، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کسے کہا جاتا ہے۔ ہم اس کی وضاحت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ قیمت میں فیصد تبدیلی سے، یعنی قیمت میں فیصد تبدیلی سے مانگ میں جب فیصد تبدیلی واقع ہو، قیمت میں فیصد تبدیلی سے جب مانگ میں فیصد تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مانگ کی لچک کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء اور طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ قیمت میں فیصد تبدیلی سے جب مانگ میں فیصد تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے ہم مانگ کی لچک کہتے ہیں۔ علامتی طور پر اس کا اظہار اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ E یعنی elasticity مانگ میں فیصد تبدیلی کا تناسب بٹے قیمت میں فیصد تبدیلی کا تناسب۔ تو اس طرح سے علامتی طور پر اس کا اظہار اس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ تو مانگ کی لچک کو اس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو سمپلی ایک بار اور دیکھیں گے کہ مانگ کی لچک سے مراد تبدیلی ہے۔ تبدیلی سے مراد کسی چیز کی کمی و بیشی ہے، صرف کسی چیز کے اندر تبدیلی سے مراد صرف کسی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہے، بلکہ اضافہ اور کمی یعنی کمی و بیشی دونوں ہے۔ تو تبدیلی سے مراد یہاں پر کمی و بیشی یا اضافہ اور کمی یا کمی اور زیادتی دونوں ہے۔ تو تبدیلی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو مانگ کی لچک یعنی مانگ میں تبدیلی، مانگ میں کمی و بیشی۔ قیمت کی وجہ سے، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں قیمت جو ہے مانگ کو متاثر کرنے والا اہم عامل ہے۔ قیمت کی وجہ سے مانگ تبدیل ہو جاتی ہے۔ قیمت میں ہم مانگ کے قانون میں پڑھ چکے ہیں کہ قیمت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو مانگ جو ہے سکڑتی ہے، اور قیمت میں جب کمی واقع ہوتی ہے تو مانگ جو ہے پھیلتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اس بات کو واضح کیا گیا ہے، یہ چیپٹر ہمارا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ قیمت میں کتنے فیصد تبدیلی سے مانگ میں کتنے فیصد تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت مانگ کی لچک کا نظریہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، سمپلی ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ قیمت میں فیصد تبدیلی سے مانگ میں فیصد جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اسے مانگ کی لچک کہتے ہیں، الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ تو ہم اس کو علامتی طور پر اس کا اظہار اس طرح سے کیا جاتا ہے، E مانگ میں فیصد تبدیلی کا تناسب
बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब। मांग में फीसद तब्दीली का तनासुब बटे कीमत में फीसद तब्दीली का तनासुब इज इक्वल टू लचक यानी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट change in quantity demanded upon proportionate change in price of a commodity. Price of a commodity that means elasticity. तो simply elasticity को हम इस तरह से define कर सकते हैं कि elasticity means when quantity demanded change due to change in price is known as elasticity of demand. Elasticity of demand उसी अलामती तौर पर symbolically it can be expressed as E is equal to proportionate change in quantity demanded upon proportionate change in price. तो symbolically इसको इस तरह से हम express कर सकते हैं E is equal to delta Q upon Q into 100 upon delta P upon P into 100. तो हमारा ये फार्मूला होगा E is equal to delta Q upon Q into P upon delta P. डेल्टा P. तो इस मकाम पर E से मुराद लचक है और इस मकाम पर डेल्टा Q से मुराद मांग में होने वाली तब्दीली है और Q से मुराद असल मांग है, P से मुराद यहाँ पर असल कीमत है और डेल्टा P से मुराद कीमत में होने वाली तब्दीली है। तो किसी भी शय की मांग की लचक को हम इस फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। बाजार में किसी भी शय चाहे प्याज हो, आलू हो, दीगर अशिया और खिदमात हो, उन तमाम अशिया और खिदमात की मांग की लचक को हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इलास्टिसिटी मांग की लचक को मालूम किया जा सकता है। और तो इस तरह से मांग की लचक को वाज़ेह किया जाता है। तो मांग की लचक का फार्मूला ये है E is equal to delta Q upon Q into P upon delta P. Okay.